بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، لیکن وہ نصیحت ذرا مختصر ہونی چاہیے، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جامع مانع بھی ہو، یعنی چند لفظوں میں آپ مجھے کوئی بہت بڑی بات بتا دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ علیہ السلام نے ان سے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ جب کوئی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ یہ نیت کر لیا کرے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی کہ جو بھی نماز آپ پڑھیں اور نماز پڑھنے کا آپ کو موقع ملے تو اس نماز کو اپنی زندگی کا آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ایک نصیحت کے اندر کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا اس کا مفہوم ہے۔ اب ہم جب کسی نماز میں کھڑے ہو جائے اور ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری نماز ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں ہم وہ نماز کتنے خشوع و خضوع سے پڑھیں گے۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نماز کے بعد ہمیں زندگی میں کسی اور نماز کا موقع بھی نہیں ملے گا تو پھر وہ جو نماز ہم پڑھیں گے تقویٰ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تو اس کی پھر شان ہی الگ ہوگی۔ اور ویسے اگر آپ علیہ السلام یہ بات ارشاد نہ بھی فرماتے تو ویسے بھی ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ہماری جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی نماز کا ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ لیکن یہاں تو باقاعدہ آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ جو بھی نماز پڑھ لو اس کو اپنی زندگی کے آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ تو ایک طرف یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے، دوسری طرف ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم بلا کسی عذر کے اور انتہائی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے خود بتائیں، ایک آدمی اگر رات کو سوتا ہے اور اس کا صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا اس طرح سے ارادہ ہی نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے اس حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور اسی حالت میں رات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سامنا کس طرح ہوگا؟ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ آپ جو بھی گفتگو کرے، جو بھی بات اپنی زبان سے نکالے تو یہ سوچیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس پر کل آپ کو معافی مانگنی پڑے۔ اب اس کے 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں کہ کل دنیا میں آپ کسی کے سامنے شرمندہ ہو اور دنیا میں کسی کے سامنے آپ کو معذرت کرنی پڑ جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کوئی سنی سنائی بات کسی کے بارے میں سن لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تو پھر بہت سے لوگوں کو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ ظرف دیا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ معذرت کر لیتے ہیں، ورنہ بہت سارے تو ڈٹائی کے ساتھ اپنی بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ایسے ہی سنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ بات کریں وہ بات اتنے مضبوط ہو اور اتنے تحقیق کے ساتھ ہو کہ کل کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور ایک مطلب اس کا علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اس بات کو بھی اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہت ساری فضول باتوں سے، بلا تحقیق کے باتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور آخری بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، جو بھی ہے، اس سے اپنے آپ کو مایوس کر دو، مطلب اس کی کوئی امید نہیں رکھو۔ دیکھو ویسے تو ہم یہ بات کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ مایوسی کفر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ البتہ جو کچھ لوگوں کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ان کے اوپر انعام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی سے مال لے کر آزماتا ہے۔ تو یہ سورہ فجر کی 2 آیتوں کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم کسی کو آزماتے ہوئے اس کو مال دے دیتے ہیں اور کبھی اس کو آزماتے ہوئے اس کے مال لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس مال و دولت ہے
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ اس لیے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے بھائی وہ انہی کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ دنیا میں دیکھو کوئی انسان بے وفا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں، اور پھر وہ جب ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتا تو ہم کہتے ہیں جی یہ آدمی بڑا بے وفا ہے، بڑے مشکل میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اگر ہم پہلے سے یہ ذہن بنا لیں کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے اللہ کے فضل سے میں نے خود کرنا ہے، میں نے کسی کے سہارے پہ نہیں کرنا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص انسانیت کے واسطے یا رشتہ داری کے واسطے، دوستی کے واسطے کچھ مدد کر بھی لیتا ہے تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے جس کو امید نہیں تھی آپ کو۔ لیکن اگر ہم کسی کی امید پر، کسی کے سہارے پر اپنا کوئی کام جو ہے نا وہ معلق کر دے کہ جی فلاں میرے ساتھ تعاون کرے گا تو ایسا ہوگا، تو پھر ہمارا کوئی کام نہیں بنے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر دو۔ تو یہ تین بڑی قیمتی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی کے زبان نبوت سے نکلی ہے، اور یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔